بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میرے تمام دوست احباب بہن بھائی تمام کے تمام خیریت سے ہوں گے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج ماہ رمضان المبارک کا 5واں روزہ بھی آ گیا۔ میرے بھائیو ماہ رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ بھی آ گیا۔ سب لوگ صرف 1 منٹ کی تسبیح، آج ہر تقدیر بدل جائے گی۔ مغرب سے پہلے ہر حاجات ہر مقاصد پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ میرے بھائیو میری بہنوں، ماہ رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ آ گیا۔ کتنا خوش قسمت ہے وہ بندہ جو اتنے قبولیت والے مہینے میں صرف 1 منٹ اس تسبیح کو پڑھ لے گا۔ اگر میرا بس چلے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کروں کہ آج مانگنے کی راتیں ہیں، خزانے لوٹنے کے دن ہیں، آج رب کریم سے اپنی ہر بات منوانے کا دن ہے، آج غیبی مدد غیبی خزانوں سے مالا مال ہونے کا دن ہے۔ آج نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ آج اپنی تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے، میرے بھائیوں اور بزرگوں سے گزارش ہے کہ رمضان المبارک کا پہلا ہفتے کا دن ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آج جو بھی پڑھے گا، جس مقصد کے لیے پڑھے گا، رب کریم ہر مقصد میں کامیابی کو یقینی بنا دیں گے۔ پھر نہ کہنا کہ بتایا نہیں۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، روزگار کے لیے پڑھ لے، انشاءاللہ من پسند نوکری مانگو گے مل جائے گی۔ آج وظیفہ پڑھ کر رب کریم سے کئی ہفتوں میرے بھائیوں کئی دنوں تک انتظار نہیں کرنا پڑے گا۔ آج ماہ رمضان المبارک کا پہلا ہفتہ ہے۔ آج آپ مانگتے چلے جاؤ گے، فرشتے رب کے حکم سے آپ کو دیتے چلے جائیں گے انشاءاللہ۔ آج من پسند شادی کے لیے پڑھ لو۔ آپ قرض جیسی دلدل سے بچنے کے لیے اس وظیفے کو پڑھ لو۔ میرے بھائیوں قرض داروں نے جینا حرام کر رکھا ہے، قرض سے ہمیشہ کے لیے نجات کے لیے پڑھ لو۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، یہ بہت ہی مجرب وظیفہ ہے۔ آج جو کوئی پریشان ہے، بیمار ہے، لاچار ہے، لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، آج کے دن اپنی لا علاج بیماری کے لیے پڑھ لو، نافرمان اولاد کے لیے پڑھ لو، نافرمان شوہر کے لیے پڑھ لو، گھر میں سکون اور برکت کے لیے پڑھ لو میرے بھائیوں میری بہنوں۔ لیکن آج کے دن اس وظیفے کو پڑھنا لازمی ہے۔ جب اس وظیفے کو پڑھیں گے تو انشاءاللہ مجھے دعائیں دیں گے کہ واقعی کسی بھائی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ لیکن آج کے دن جو تسبیح جو وظیفہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ ایک ایک بات بہت خاص ہے میرے بھائیوں۔ انشاءاللہ آپ جیسے ہی یہ وظیفہ پڑھیں گے، آپ کھلی آنکھوں سے معجزات دیکھیں گے۔ رب کی ذات پڑھنے والے پر اتنا کرم فرمائے گی، اتنی نعمتوں کی برسات فرمائے گی، اتنی کامیابی عروج اور ترقی سے نوازے گی انشاءاللہ کہ آپ دونوں ہاتھ اٹھا کر مجھے دعائیں دینے پر مجبور ہو جائیں گے کہ واقعی کسی نے کوئی وظیفہ بتایا تھا۔ میرا مقصد صرف دکھی انسانیت کی خدمت کرنا ہے۔ میرا مقصد آپ تک وہ اعمال، وہ وظائف لے کر آنا ہے جن کا کوئی وجود ہے، جن کو پڑھنے سے بے شمار فائدے ہوتے ہیں، فائدے ہی فائدے ہوتے ہیں، جن کو لاکھوں لوگوں نے آزمایا ہوا ہے اور اپنی حاجات کو پورا کروایا ہے۔ میرا مقصد بنے بنے وظائف نہیں بتانا، وہ وظائف لے کر آنا ہے جو واقعی وجود رکھتے ہیں۔ زندگی اب موقع دے رہی ہے میرے بھائیوں میری بہنوں، اگر اب نہ مانگو گے تو کب مانگو گے؟ یہ موقع سال میں ایک بار ملتا ہے، کیونکہ قبولیت کے دن ہیں، قبولیت کی گھڑیاں ہیں، اور رمضان المبارک رحمتوں والا برکتوں والا مہینہ ہے میرے بھائیوں میری بہنوں۔ ماہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دن یہ وظیفہ پڑھ لینا۔ 1 منٹ کی تسبیح ہے، میرے سمجھانے میں میرے بتانے میں وقت لگے گا، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ آپ سے کسی بھی قسم کی کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے۔ اگر آج یہ دن جو سال میں ایک بار آتا ہے، یہ قبولیت کی گھڑیاں چھوٹی سی لاپرواہی سے ضائع ہو گئی تو وظیفے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اس لیے میری تمام بہنوں بیٹیوں ماؤں بزرگوں کو، جو کوئی دکھیار ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، آج رب کی ذات بندے کی نہ شکلیں دیکھتی ہے نہ اعمال دیکھتی ہے میرے بھائیوں، پھر چھپڑ پھاڑ کر عطا فرما دیتی ہے۔ اس دن کے صدقے تمام میرے بھائیوں نسلوں کو رنگ دیتی ہے۔ جس گھر میں یہ 1 منٹ کی تسبیح پڑھ لی جائے گی، اس گھر کا بچہ بچہ دولت مند بن جائے گا۔ اور اس وظیفے کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ وظیفہ میرے بھائیوں مغرب سے پہلے ہر حاجات کو پورا کر دے گا۔ آج کے دن جو بندہ یہ وظیفہ یہ تسبیح پڑھے گا، مصلی چھوڑنے سے پہلے ہر حاجات پوری ہو جائے گی، اور جن کی حاجات فوری طور پر پوری نہیں ہوگی انشاءاللہ مغرب کی اذان سے پہلے آپ کو خوشخبری مل جائے گی میرے بھائیوں میری بہنوں۔ خوش قسمتی ہے کہ رب کی ذات مغرب سے پہلے ہر حاجات پورا کرنے کو تیار ہے، نسلوں کو رنگنے کے لیے تیار ہے، بگڑے کام سنورنے کے لیے تیار ہے۔ رب کی ذات کہتی ہے، میں مانگنے والے کو بہت پسند کرتا ہوں۔ آپ یہ نہ کہنا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں آتا۔ آج کے دن ایک ایسی تسبیح آپ کے حوالے کر رہا ہوں، پڑھنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا، رب سے مانگنے کا طریقہ بھی بتاؤں گا انشاءاللہ کہ خزانوں کا مالک کیسے بننا ہے، اپنی ہر حاجات کو کیسے پورا کرانا ہے، اپنے گھر کے حالات کو کیسے بہتر بنانا ہے، بے سکونی بے برکتی سے کیسے نجات پانی ہے۔
ایک ایک نقطہ ایک ایک بات آپ کو مکمل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اس وظیفے سے آپ کی تقدیر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بدل جائے گی۔ آج لاپرواہی مت کرنا، آج وظیفہ چھوڑنے کا کوئی بہانہ نہیں۔ آج ہفتے کا دن ہے، آج ہفتے کا دن پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ جس کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے آپ یہ وظیفہ، آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ آپ دکان پر ہیں، دکان پر پڑھ لیں، دفتر میں ہیں، دفتر میں پڑھ لو، سفر میں پڑھ لو، صرف 1 منٹ نکال کر یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دنیا کا کوئی کام ہے کر لو، صرف 1 منٹ اس وظیفے کو لازمی دینا ہے۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے آج کی اس عمل کی طرف چلتے ہیں۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ آج کے دن میں خصوصی دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین ضرور کہنا ہے۔ پتہ نہیں سینکڑوں ہزاروں لوگوں تک یہ ویڈیو جائے گی، کس کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کے بگڑے کام سنور جائیں، سب کے بگڑے کام بن جائیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات پوری ہو جائے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان بھی ہے، تو رحیم بھی ہے، تو کریم بھی ہے، تجھے تیری شان کریمی کا واسطہ۔ مولا کریم، جو دکھیاری ہیں، پریشان ہیں، تنگ دست ہیں، ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ بی بی فاطمہ زہرا کے صدقے ہم سب کی نسلوں کو آباد فرما دے۔ جو کوئی بے اولاد ہے، نرینہ اولاد عطا فرما دے۔ مولا کریم، آج تیری بارگاہ رسالت میں آج ہاتھ پھیلا کر بیٹھا ہوں، تو یہ قبولیت کا دن ہے، تو مانگنے والے کو جھولیاں بھر دیتا ہے۔ آج تجھے تیری عظمت کا واسطہ، اے میرے مولا، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، آج جو مانگو مقدر فرما دے۔ اے میرے مالک مولا، آج جو کوئی دل میں نیک جائز حاجات لے کر بیٹھا ہے، مجھ سمیت ہم سب کی نیک جائز حاجات کو پورا فرما دے۔ جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ اے میرے مولا، تو اپنے در سے کسی کو خالی نہیں لٹاتا، آج ہم سب پر نظر کرم فرما دے۔ تیری ایک نظر کرم کے محتاج ہیں، ہماری پوری زندگی کا سوال ہے۔ مولا کریم، آج کبھی کسی کا دل دکھایا ہے یا زیادتی کی ہے؟ اے میرے مولا، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے۔ آمین آمین۔ وقت ضائع کیے بغیر آج کے دن کے خاص وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، آج وظیفہ آپ کو بتاتے ہیں انشاءاللہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ آپ چاہیں نماز فجر کے بعد ظہر، عصر، مغرب کسی بھی وقت یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات موجود ہے، پورا دن موجود ہے۔ مصلی پر بیٹھ کر آپ نے سب سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ آپ نماز والا درود ابراہیمی پڑھیں تو سب سے بہتر ہے۔ ایک مرتبہ درود پاک ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا تاکہ آپ کو بھی ثواب ہو جائے۔ اللہم صل علی محمد عبدک ورسولک وعلی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ میرے بھائیو، میری بہنوں، درود پاک کے مکمل ہوتے ہی آپ نے بغیر کسی سے بات کیے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آج آپ کو رب کریم سے جو بھی چاہیے ضد کر کے مانگیے گا، اور آج 1 2 یا 3 نہیں، سینکڑوں حاجات کی فہرست بنا کر بھی بیٹھو گے تو آپ کی ہر حاجات ضرور پوری ہوگی۔ شرط یہ ہے کہ مقصد کی نیت کر کے بیٹھنا ہے، کیونکہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اور آج رب کریم سے جس حاجات کو لے کر بیٹھو گے وہ مل کر رہے گی انشاءاللہ۔ اس لیے آج تھوڑا نہ مانگنا، یہ نہ ہو کہ بعد میں کہو کہ کاش یہ بھی مانگ لیا ہوتا۔ آج جو بھی مانگو گے مل جائے گا۔ مقصد کی نیت کرتے ہی فوری طور پر آپ نے 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے اور اپنی آنکھوں کو بند کر لینا ہے۔ یوں محسوس کیجئے کہ دنیا سے آپ کا تعلق ختم، یہ قبولیت کا دن ہے۔ ہر لمحہ نعمتیں، رحمتیں، برکتیں بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ آپ نے آنکھوں کو بند کرتے ہوئے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ صرف 1 منٹ کی تسبیح ہے۔ یہ تسبیح آج آپ کی تقدیر کا فیصلہ کر دے گی۔ یہ تسبیح گھر کے حالات کو بدل دے گی۔ یہ تسبیح بے برکتی، بے سکونی کا خاتمہ کر دے گی۔ ہر کوئی چاہتا ہے کہ غیب سے مدد ہو جائے، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کے پاس گاڑی، بنگلہ، گھر، ہر شے ہو، آج مل جائے گی۔ آپ نے پہلے نمبر پر جو 1 منٹ کی تسبیح پڑھنی ہے میرے بھائیوں، میری بہنوں، وہ رب کریم کے 2 ناموں کی تسبیح ہے۔ وہ نام کیا ہیں؟ توجہ کیجئے گا۔ آپ میرے بھائیوں، نام سنتے ہی آپ کے ہوش اڑ جائیں گے کہ اس تسبیح کی کتنی اہمیت ہے۔ ان ناموں کو سنتے ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آج کے دن صرف 1 منٹ کی تسبیح یا غنیو یا مغنیو، یا غنیو یا مغنیو کی پڑھتے ہی آپ کی ہر حاجات پوری ہو جائے گی۔
جو اللہ والے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس کی قدر و قیمت کیا ہے، اس کی فضیلت و برکت کیا ہے۔ ناظرین کرام، یا غنیو یا مغنیو رب کریم کا وہ نام ہے جو عرش پر بیٹھے رب کو راضی کرتا ہے۔ اگر کوئی بھکاری ہے، فقیر، تنگ دست، دکھیاری، پریشان حال، جو سمجھتا ہے کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا، جو سمجھتا ہے کہ اس کی دعائیں کبھی بھی قبول نہیں ہو سکتی، جو سمجھتا ہے میرے بھائیو اس کی کوئی حاجات بھی پوری نہیں ہو سکتی، تو آج کے دن، آج ہفتے کا دن ہے، آج رمضان المبارک کا 5واں روزہ ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آج کے دن اس وظیفے کو جو بھی کر لیتا ہے تو اس کی تقدیر ہی بدل جائے گی میرے بھائیو، مقدر ہی سنور جائے گا۔ تو آپ مایوس بالکل نہیں ہونا، مایوس ہونا چھوڑ دیں۔ مومن کو اپنے رب عز و جل پر مکمل بھروسہ ہونا چاہیے، کسی بھی لمحے اپنے رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت پر ہمیشہ امید رکھنے کی قرآن و حدیث میں تاکید کی گئی ہے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، اگر میں اس تفصیل میں بیٹھ جاؤں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی میرے بھائیو، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہر حال میں اپنے رب پر بھروسہ رکھیں، انشاءاللہ وہ آپ کے تمام مسائل حل کر دے گا۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آپ نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے یہ وظیفہ کرنا ہے، تو اب دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر صرف اور صرف اس تسبیح کو پڑھ کر دیکھیں۔ میرا رب فقیروں کو غنی کر دے گا، مانگنے والوں کو بانٹنے والا بنا دے گا۔ آج وہ دن ہے کہ اگر کوئی رب کریم سے 1 لاکھ مانگے گا، میرا رب 20 لاکھ سے نوازے گا انشاءاللہ۔ تو پھر کیوں نہ رب کریم سے اتنا مانگا جائے کہ ہمارے خزانے بھر جائیں۔ آپ نے پڑھنا کیا ہے، توجہ کیجئے گا میرے بھائیو۔ اب آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو آپ نے تسبیح کے دانوں پر پڑھنا ہے، یا آپ اپنے ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لیں، جیسے آپ کو بہتر لگے۔ یہ وقت قبولیت کا وقت ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک تسبیح جو صرف 1 منٹ میں مکمل ہو جائے گی، ایک تسبیح پڑھ کر مغرب سے پہلے کامیاب ہو جائیں، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے، مغرب سے پہلے اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، تو آپ نے یا غنیو یا مغنیو کو اس محبت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس عقیدت کے ساتھ پڑھنا ہے، اس توجہ اور دھیان کے ساتھ پڑھنا ہے کہ جب جب آپ کی زبان سے یا غنیو یا مغنیو نکل رہا ہو، آپ روتے ہوئے، تڑپتے ہوئے، سسکتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ میں یقین سے کہتا ہوں کہ آپ کی کوئی خواہش ادھوری نہیں رہے گی انشاءاللہ۔ ہو سکے تو تسبیح کے دانوں پر پڑھ لو، ہو سکے تو ہاتھ کی انگلی پر پڑھ لو۔ یہ ایک تسبیح میرے بھائیو 33 دانوں کی تسبیح آپ نے پڑھنی ہے، نہ کم پڑھنا ہے نہ زیادہ پڑھنا ہے۔ یہ تسبیح پڑھتے دوران جو دل میں آتا چلا جائے گا وہ مل جائے گا انشاءاللہ۔ اس لیے یہ ایک تسبیح پڑھتے دوران جتنا زیادہ ہو سکتا ہے رب کریم سے مانگتے چلے جانا۔ دیکھتے ہیں کون خوش قسمت ہے جو آج کے دن یہ خاص تسبیح پڑھے گا۔ جیسے ہی یہ تسبیح مکمل ہو جائے تو فوری طور پر آپ نے دوسرے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ ایک ایسا عمل ہے جسے خاص دولت کا وظیفہ کہا جاتا ہے، جسے میرے بھائیو میری بہنوں جیسے ہی آپ اس وظیفے کو پڑھیں گے انشاءاللہ آپ کو خود پتہ چل جائے گا میرے بھائیو میری بہنوں، یہ خواہشات انشاءاللہ پوری ہو جائیں گی۔ اور آج اپنی تمام بہنوں بھائیوں کے لیے ایک ایسا وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں جو واقعی آپ کی تقدیر کے بند تالے کو کھول دے گا۔ اگر آپ کے کاروبار میں رکاوٹ ہے، آپ کے کاروبار میں بنشے ہیں، بیٹی کے رشتوں میں بنشے ہیں، چلتا کاروبار بند ہو چکا ہے، آپ کے گھر کے حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ میرے بھائیوں میری بہنوں ہر کام ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے، آپ کو لگتا ہے یہ کام بنا ہوا ہے لیکن آپ کے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، پتہ نہیں معاملہ کیا ہے۔ اگر آپ کے ساتھ ایسے حالات ہیں تو آپ نے میرے بھائیوں ماہ رمضان المبارک کے پہلے ہفتے کے دن ایک تسبیح یا غنیو یا مغنیو پڑھتے ہی دوسرے نمبر پر آپ نے سورہ کوثر کا وظیفہ پڑھنا ہے، سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے، کتنی بار پڑھنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، ایک ایک چیز بتاؤں گا۔ سورہ کوثر کو سنتے ہی آپ کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اس عمل کی قدر و قیمت کیا ہے، آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ عمل، یہ وظیفہ، آج کی یہ خاص الخاص تسبیح مغرب سے پہلے آپ کی ہر حاجات کو واقعی پورا کر دے گی۔ میرے بھائیو یہ وظیفہ ہر کسی کے نصیب میں نہیں آئے گا، جس کی تقدیر بدلنی ہے، جس کو رب کریم نے جھولیاں بھر بھر کر نوازنا ہے، وہی آج یہ وظیفہ پڑھے گا۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف اور صرف میرے بھائیو آپ نے 7 مرتبہ پڑھنا ہے۔ ایک ایک بات، ایک ایک نقطہ اچھی طرح سے کیوں سمجھا رہا ہوں
کیونکہ وظائف ہر کوئی بتاتا ہے، پڑھنے کا طریقہ کوئی نہیں بتاتا۔ اگر آپ کے پڑھنے میں چھوٹی سی بھی غلطی ہو گئی تو یہ دن ضائع ہو جائے گا، یہ وظیفہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ اگر ابھی بھی چھوٹی سی کوتاہی ہو گئی تو پورا سال پچھتانا پڑے گا میرے بھائیو۔ یہ دن پتہ نہیں اگلے سال نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا، تو پھر کیوں نہ آج یہ وظیفہ اطمینان، سکون اور توجہ کے ساتھ پڑھ لیا جائے۔ میرے بھائیو میری بہنوں، آخری وظیفہ جو پڑھنا ہے وہ وظیفہ ہے الحمدللہ رب العالمین کا وظیفہ ہے میرے بھائیو۔ الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب کا شکر ہے۔ اے میرے مولا، میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں اور میرا رب شکر کرنے والے کو زیادہ پسند کرتا ہے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، شکر کرنے والے کا رزق کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ آج سے جو مانگو گے سورہ کوثر سے بنچے رکاوٹیں ٹوٹ جائیں گی، اور الحمدللہ رب العالمین سے مانگی گئی ہر حاجات میرے بھائیوں کئی گنا زیادہ اللہ پاک آپ کو انشاءاللہ نوازے گا۔ اگر 1 لاکھ مانگو گے تو اللہ رب العالمین آپ کو 80 لاکھ سے نوازے گا۔ یہ وظیفہ بھی آپ نے میرے بھائیوں میری بہنوں آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ میرا رب نے چاہا تو صرف اور صرف 21 بار الحمدللہ رب العالمین کو بتائے گئے طریقے سے پڑھنے والے پر فرشتے آسمان سے زمین پر رزق اور دولت کے خزانے لے کر آ جائیں گے۔ میرا رب چھپڑ پھاڑ کر عطا فرمانے والا ہے، اور اتنا نوازے گا کہ آپ کی تجوریاں چھوٹی پڑ جائیں گی۔ اس کے بعد آپ نے وہی درود پاک پڑھنا ہے جو وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا، اور پھر اللہ تعالی سے اپنی حاجتوں کے لیے دعا مانگ لیں۔ انشاءاللہ آپ ساری زندگی مجھے دعائیں دیں گے۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی سا بھی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام دوست احباب بہن بھائی ہمیشہ سدا ہنستے اور مسکراتے رہیں۔